سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے روس کے ساتھ دوطرفہ تعلقات مستحکم بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا مقصد آئندہ نسلوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم روس سے واپسی پر عوام کی سہولت کے لیے ای پاسپورٹ سروس کا اجرا کریں گے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیوں اور قوم کے جذبے کو سلام پیش کیا ہے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے دورے کے لیے 16 رکنی وائٹ بال ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے تمام ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کا خواہاں ہے۔ اپنے ماسکو کے دورے کے موقع پر روس کے ٹیلی ویژن کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان کو گروپ کی سیاست کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا گروپوں میں تقسیم ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مستحکم کرنا چاہتا ہے اور وہ ماسکو کے دورے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں گیس کی قلت ہے اور امریکہ کی جانب سے روسی کمپنی پر پابندیوں کے باعث ہماری نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن تاخیر کا شکار ہے اور ہم یہ پائپ لائن بچھانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر کل سے روس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق سربراہ ملاقات کے دوران دونوں رہنما توانائی کے شعبے میں تعاون سمیت باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ وہ اسلام مخالف پروپیگنڈے اور افغانستان کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے سے پاکستان اور روس کے درمیان باہمی کثیر جہتی دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسکاؤٹس کے عالمی دن کے موقع پر آج اسلام آباد میں موسم بہار کی شجرکاری مہم 2022 کا افتتاح کیا۔ مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا مقصد آئندہ نسلوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے پوری قوم پر زور دیا کہ وہ اگلی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے درخت لگانے کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر خاندان کم سے کم 5 پودے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو ایسا موسم دیا ہے جو ہر قسم کے پودوں کے لیے سازگار ہے۔ عمران خان نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس موسم بہار میں 54 کروڑ پودے لگانے کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی حکمت عملی کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے۔ اس سے قبل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا کہ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت اب تک 1 ارب 40 کروڑ پودے لگائے گئے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو اسلامی تعاون تنظیم، یورپی یونین، امریکی کانگریس اور دوسرے عالمی پارلیمانی اداروں سمیت مختلف عالمی فورمز پر کشمیر کے تنازع کو اجاگر کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کمیٹی کی کارکردگی کو سراہا اور کشمیر کے بارے میں اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان روس سے واپسی کے بعد عوام کی سہولت کے لیے ای پاسپورٹ سروس کا اجرا کریں گے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ میں نئے 13 پاسپورٹ دفاتر قائم کیے جائیں گے، جبکہ چاروں صوبوں میں نادرا کے 28 شناختی کارڈ مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردوں کو غیر ملکی فنڈنگ کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن رد الفساد نے ملک کو محفوظ بنایا اور ہم سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے آئندہ دورے کے حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیاسی صورتحال کے حوالے سے شیخ رشید نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنی احتجاجی مہمات سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گی۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف اگلے ماہ کی 2 اور 3 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔
وہ اسلام آباد میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم سرمایہ کاری اور غیر ملکی تجارت کے وزیر سردار عمر زکوف کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ ازبکستان کے صدر پاکستانی قیادت کے ساتھ دو طرفہ معاشی اور تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ اس موقع پر دو طرفہ تجارت کے مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ازبکستان کی تجارت کے وزیر نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پروازوں کے آغاز اگلے ماہ کے آغاز سے ہوگا۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب جوان سپورٹس اور ٹیلنٹ ہنٹ مہم کے تحت پہلے مرحلے کے مقابلے اگلے ماہ شروع ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ اور ہاکی کے مقابلے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے گوجرانوالہ میں اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو شروع ہوں گے۔ معاون خصوصی نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے گزشتہ سال دسمبر میں شروع کی گئی کامیاب جوان سپورٹس اور ٹیلنٹ ہنٹ مہم میں حصہ لیں۔ لیبیا کے سفارت خانے کے ناظم الامور نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ شوکت طرین سے ملاقات کی۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لیبیا کے ناظم الامور نے کہا کہ لیبیا کی حکومت دو طرفہ تعلقات خصوصاً دونوں ملکوں کے تاجروں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ نے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تعاون کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک لیبیا سولڈنگ کمپنی کی کارکردگی پر بھی بات چیت کی گئی اور وزیر خزانہ نے کمپنی کی ترقی کو سراہا۔ ہاؤسنگ کے وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وہ ضلع مظفر گڑھ کے قریب ڈیرہ دین پناہ میں شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی عظیم قربانی اور قوم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک بیان میں کہی، جو دہشت گردی کے خلاف 2 دہائیوں پر محیط جنگ کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے اور ملک بھر سے دہشت گردی کی واقعات ختم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ آپریشن رد الفساد کا بنیادی مقصد پاکستان کے عوام کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کامیابی سے جاری رہی، جبکہ ملک میں غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے بعد امن قائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے خون اور ہمارے عوام کے عزم کے نتیجے میں آپریشن رد الفساد میں کامیابیوں کا حصول ممکن ہوا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے دورے کے لیے 16 رکنی وائٹ بال ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ ایرن فنچ ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ ٹیسٹ سیریز کے اختتام کے بعد مارچ کے آخر میں آسٹریلیا 3 ایک روزہ اور 1 T20 کرکٹ میچ کھیلے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمالی وزیرستان، خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے، جبکہ ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 30، پشاور 19، کوئٹہ 12، گلگت اور مرید 10، مظفر آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 25، لیہ -2 اور اننت ناگ اور شوپیاں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا مقصد آئندہ نسلوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم روس سے واپسی پر عوام کی سہولت کے لیے ای پاسپورٹ سروس کا اجرا کریں گے۔ بری فوج کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیوں اور قوم کے جذبے کو سلام پیش کیا ہے۔
اس کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.